بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوال ہے کیا فرانس نے سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ کر لی ہے؟ صحیح جواب ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ سوال ہے وہ کون سی گناہ گار عورت ہے جسے زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ صحیح جواب ہے شوہر کی نافرمان عورت۔ سوال ہے حمل کے دوران عورت کون سی سورت پڑھے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ یوسف پڑھنے سے۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا؟ صحیح جواب ہے قلعہ کموس کا دروازہ۔ سوال ہے کس جانور کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے چونٹی کو مارنے سے۔ سوال ہے انسان کا نیک سلوک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں غریب کا حق کھانے والے اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے آگ بھر رہے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک سب سے پہلے کس کے دور خلافت میں مکمل کیا گیا؟ صحیح جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنے سال کا تھا؟ صحیح جواب ہے 12 دن کم 12 سال کا تھا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے اس نے کفر کیا۔ سوال ہے کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے بسم اللہ کو کس کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طواف کیا۔ سوال ہے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے صحیح بخاری کتاب ہے۔ سوال ہے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کا محافظ کون تھا؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ صحیح جواب ہے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ سوال ہے کیا لڑکوں اور لڑکیوں کو بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے ناخن رکھنا حرام ہے۔ سوال ہے کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ صحیح جواب ہے وضو کا پانی۔ سوال ہے صدقہ دینے والے انسان کو کتنے شیطان مل کر روکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے 70 شیطان مل کر روکتے ہیں۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ صحیح جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کس نے تحریر کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب قتل کیا گیا؟ صحیح جواب ہے 661 سن عیسوی میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کون سا کام کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کریں گے؟ صحیح جواب ہے شرک کرنے والے کو۔ سوال ہے مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ النساء میں ہے۔
سوال ہے وہ کون سا ایسا پتھر ہے جو انسان کے گناہوں کو جذب کرتا ہے؟ صحیح جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہوگا جس کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ صحیح جواب ہے حرام کھانے والے کو۔ سوال ہے غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ صحیح جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ سوال ہے کون سے نبی غیر کی خبر دیا کرتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ سوال ہے کون سا انسان بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ صحیح جواب ہے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 25 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک برتنوں کو نہ دھونے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے 1 رات تک نہ دھونے سے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں ذکر آیا ہے؟ جواب ہے توحید کے بارے میں۔ سوال ہے اگر آپ کو اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے نیک جنات کے آنے کی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب ہے زبان زیادہ گناہ کرتی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کون سا کام کرنے والی لڑکی غسل کے کرنے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے؟ صحیح جواب ہے نیل پالش لگانے والی۔ سوال ہے جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں وہاں سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ صحیح جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب ہے جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ سوال ہے وہ کس کی قبر ہے جس پر ہر گزرنے والا قبر پر پتھر مارتا ہے؟ صحیح جواب ہے یزید کی قبر پر۔ سوال ہے قلعہ کنوز کے دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر بھی اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ صحیح جواب ہے 70 افراد۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 67 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے مرجان پتھر کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام بالغ پیدا ہوئے تھے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ سوال ہے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جس کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر۔ سوال ہے وہ کون سے سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمان کے ساتھ موجود ہوگی؟ صحیح جواب ہے داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کی قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ سوال ہے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ صحیح جواب ہے سورت علم نشرح پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ آیا ہے۔
سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لفظ تو استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے ہاتھ میں کڑے اور داغے باندھنے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب ہے کوئی بیماری بھی نہیں ٹھیک ہوتی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پتل کا کڑا دیکھا اور فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کڑے کو اتار دو، اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو کبھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں 10 محرم الحرام کو روزے رکھنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ صحیح جواب ہے 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ سوال ہے یوم عاشوراء کی خاص عبادت کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ سوال ہے 10 محرم الحرام کو خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح جواب ہے 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے سارا سال برکت رہتی ہے۔ سوال ہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب ہے سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال ہے قیامت کے روز کون سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟ صحیح جواب ہے گناہ گار لوگ۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کلمہ استغفار کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 5ویں کلمے کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے نماز استسقاء پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ سوال ہے کرامن کاتبین فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ انسان کی کس چیز سے بھی زیادہ قریب ہے؟ صحیح جواب ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کے دل کو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ صحیح جواب ہے نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ صحیح جواب ہے 17 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے عورت کا سب سے خوبصورت زیور کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شرم و حیا کو کہا گیا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضرت امام حسین کا روضہ کہاں واقع ہے؟ صحیح جواب ہے عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ صحیح جواب ہے ہاشمی خاندان سے۔ سوال ہے زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے ریاکاری کرنے سے۔ سوال ہے انجیل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا؟ صحیح جواب ہے عقیدہ توحید پر زور دیا۔ سوال ہے عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہوا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ اخلاص میں۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں مکہ کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟
صحیح جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کیا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق سورۃ کہف کون سے دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے؟ جواب ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے؟ جواب ہے بیت المقدس میں۔ سوال ہے خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے۔ خودکشی جس حالت میں بھی کی جائے حرام ہے۔ سوال ہے فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے دوزخ میں جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ جواب ہے آگ کا لباس ہوگا۔ سوال ہے مرنے والے انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ یاسین کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کس انسان کے جسم کا آدھا حصہ ہوگا؟ جواب ہے 2 بیویوں میں ناانصافی کرنے والے کا۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں کس بیماری کو برا کہنا منع ہے؟ جواب ہے بخار، کھانسی اور نزلہ کو۔ سوال ہے کون سے نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رہتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے بتائیے امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورۃ النساء میں ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں فروخت کرتے تھے؟ جواب ہے بت فروخت کرتے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے جانور اور مویشی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے زمین پر سب سے پہلی بارش کب ہوئی؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ کس نبی کی قبر ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ سوال ہے انسان کا کون سا عمل جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ صحیح جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے لیے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب ہے دولت اور صحت ملتی ہے۔ دوستو مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔